اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قول صان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد واصل بن الصائب قال سألت عطاء عن قوله تبارك وتعالى والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور اسی میں نقل فرماتی ہیں کہ واصل ابن صائب کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سورت مبارک میں جو لفظ آیا ہے کہ والشفع والوتر اللہ نے قسم کھائی ہے جفت کی اور طاق کی، تو کیا اس سے مراد یہ ہماری نماز ہے جو ہم وتر پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شفع سے مراد ہے یوم عرفہ، عرفات کا دن، اور وتر سے مراد ہے لیلۃ الاضحیٰ یعنی قربانی والے دن کی رات، یعنی یہ بالکل اس کے برعکس ہے. حالانکہ عرفات کا دن جو ہے وہ تو 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اصولاً 9 جو ہے وہ وتر بنتا ہے، شفع نہیں بنتا. شفع جو ہے وہ تو 10 بنے گا اور وتر جو ہے وہ 9 بنے گا، چونکہ اس عرب کی لغت میں بھی اور اصطلاحات میں بھی یہ لفظ جو ہے جفت اور طاق میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے ایک جو ہے یہ وتر ہے، اگر 2 ہو جائیں تو پھر یہ شفع ہو جائے گی، 3 جو ہے پھر وتر ہو گئے، 4 ہو تو پھر شفع ہو جائے گا. اسی طرح 9 جو ہیں تو وہ یوم عرفہ 9 کو ہوتا ہے تو وہ وتر بنتا ہے، اور یوم الاضحیٰ جو ہے یوم النحر وہ شفع بنتا ہے، لیکن یہ اس کے بالکل عکس ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، شفع سے مراد جو ہے وہ عرفات کا دن ہے اور وتر سے مراد جو ہے وہ لیلۃ الاضحیٰ ہے، یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات. قول ثالث قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عامر بن ابراهيم الاصبهاني قال حدثني ابي عن النعمان عن ابن عبد السلام النبي سعيد بن عوف قال حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه والوتر قوله تبارک وتعالی ومن تأخر فلا اثم علیہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ تیسرا قول نقل فرماتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ میں سنا حضرت عبداللہ ابن زبیر خطبہ پڑھا رہے تھے مکہ میں. فقام الیہ رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین اخبرنی عن الشفع والوتر. تو آپ نے فرمایا کہ شفع سے مراد اللہ کے قرآن میں موجود ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ یعنی 12، اور وتر سے مراد ہے وہ 13ویں کا دن ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. لیکن یہ یاد رکھیں قرآن پاک میں یہاں لفظ ہے نا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی جو شخص پہلے 2 دنوں میں عجلت کرے، جلدی کرے آنے کے لیے، یعنی 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد وہ اپنا کوچ کرے مکے کی طرف تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن اگلی آیت کو سمجھیں وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو وہاں ٹھہر جائے اور 13 تاریخ کو بھی کنکری مارے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ جو 13 تاریخ کو کنکری مارے تو اور فضیلت بڑھ گئی، اس پر ثواب ہونا چاہیے، گناہ نہ ہونے کا کیا معنی.
وہی بات یہ ہے کہ پہلے 2 دنوں کے اندر یعنی 12 تاریخ کو ہم نے کنکری ماری اور آ گئے، ابھی 1 دن باقی تھا۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے 13 کا دن چھوڑا تو ہم پر چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن جس نے 13 کا دن بھی پورا کیا، 1 دن اور مینا میں رہا اور 13 تاریخ کو پھر کنکری ہماری، تو اس کے لیے تو ثواب کا ذکر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ بھلا اسم علیہ یعنی اس پر بھی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے مثوبہ ہے، اس کے لیے انعام ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک کی اب دوسری آیت کو بھی سامنے رکھ لیں تو یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے مشاعر میں سے ہیں، جو شخص صفا اور مروہ میں حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے اور اس کے درمیان سعی کرے اس پہ گناہ کوئی نہیں۔ تو جو صفا دوڑے اس کے لیے ثواب ہے، گناہ کا کیا مطلب کہ اس پر گناہ کوئی نہیں۔ جیسے یہاں آیا کہ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو آدمی 13 کو رہ جائے اس پر بھی گناہ کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھے، وجہ یہ تھی کہ اصل میں حج جو ہے یہ تو حضور پاک کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ حج تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بلکہ روایات آتی ہیں کہ آپ نے 40 حج کیے ہیں پیدل اور پیدل بھی ہند سے، کیونکہ جب اتارے گئے ہیں آپ تو ہند میں اتارے گئے ہیں، تو وہاں سے بعض روایات میں ہے کہ حج 40 حجۃ ماشیا، کہ آپ نے ہندوستان سے چل کر پیدل حج کیے اور 40 حج کیے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو آج بھی وہ اثر موجود ہے کہ ہندوستان کے آپ لوگ دیکھیں نا بڑے کمزور ہوتے ہیں بیچارے، بوڑھے اور ضعیف، اور ویسے بھی حج تو آج کل وہی کرتا ہے نا جو غریب ہوتا ہے بیچارہ۔ امیر لوگ تو یورپ جاتے ہیں، ان کو حج سے کیا تعلق؟ انہوں نے تو جانا ہوتا ہے یورپ میں، انہوں نے جانا ہوتا ہے جناب کہیں پکنک کے لیے، کہیں سیر کے لیے، کہیں تفریح کے لیے، کہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے اسکیٹنگ کے لیے، برف پر پھسلنے کے لیے، اور کہیں اچھی اچھی شرابیں ڈھونڈنے کے لیے۔ ان کو حج سے کیا واسطہ ہے؟ حج تو اب بھی وہ متوسط اور مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں، انہی کے دل میں تڑپ بھی ہوتی ہے، انہی کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، بعض لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں۔ اصل میں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا جی کہ جس نے لبیک کہا تھا اس کو حج نصیب ہونا، اور جس کو لبیک کہنا ہی نصیب نہیں ہوا، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو، اس کو حج کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مکے اور مدینے میں حاضر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حاضری اپنے بس میں تو ہے نہیں، نہ یہ زور سے حاصل ہو سکتی ہے نہ دولت سے حاصل ہو سکتی، یہ تو حاصل ہوتی ہے محض اللہ کے کرم سے، کہ کیوں اللہ راضی ہو جائے تو کسی کو اپنے گھر میں آنے دے، اور راضی نہ ہو تو کسی کو نہ آنے دے۔ حتیٰ کہ دنیا میں بھی آپ نظر ڈال لیں، آپ کسی سے ناراض ہوں تو گھر آنے دیتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ بیٹے سے بھی ناراض ہو جائیں تو کہتے ہیں بھی آج کے بعد میرے گھر میں داخل نہ ہونا، بھائی سے بھی ناراض ہو جائیں تو کہتے ہیں بھی بس آپ کا ہمارا آج کے بعد تعلق ختم، آپ میرے گھر میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں۔ تو اللہ کے گھر میں کون آ سکتا ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ آگے ہمیں ہدایت دے کہ اس منظوری کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کے اثرات کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حج تو پہلے بھی موجود تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی اثر ہے کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے، اور کئی دفعہ حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی بیچارے اتنے کمزور ہوتے ہیں، اس سے صندوق اپنا نہیں اتارا جاتا بس سے، اور لیکن پھر بھی حج پہ آ رہا ہے اور بحری جہاز میں، اور 20 دن تکلیفیں برداشت کر کے اور جناب حج پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے ہیں ہند سے، تو اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی حج کیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا حج تو معروف و مشہور ہے کہ انہوں نے دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالی سے، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عرفات کو عرفات کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرشتہ بھیج کر احکام سمجھائے کہ آپ نے احرام یوں باندھنا ہے، مینا میں یوں آنا ہے، قربانی یوں کرنی ہے، مزدلفہ میں یوں ٹھہرنا ہے، عرفات میں یوں ٹھہرنا ہے، تو سارے مسائل سمجھانے کے بعد فرشتے نے کہا کہ عرفت یا ابراہیم،
ابراہیم اب تم جان گئے مسئلے حج کے، عرفہ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں عرف تو میں سمجھ گیا، تو اسی وجہ سے عرفات ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ تعارف ما بین آدم علیہ السلام سے ہے، بہرحال کوئی وجہ بھی ہو تو حج پہلے موجود تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام حج فرماتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی احرام باندھتے تھے، وہ بھی لبیک پڑھتے تھے، مینا جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، اللہ کے کعبے کا طواف کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کچھ حج کے معاملے میں تھوڑی بہت اپنی زیادتیاں بھی کر لی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، جیسے اللہ کے کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور کعبۃ اللہ کے باہر بھی بتوں کی ایک لائن تھی، 367 بت رکھے ہوئے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے صفا پر بھی ایک بت رکھ دیا اور مروہ پر بھی ایک بت رکھ دیا کہ جب صفا مروہ دوڑتے شروع کرتے تو اس بت کو ہاتھ لگاتے، اور مروہ پہ پہنچتے تو اس بت کو ہاتھ لگاتے۔ اسحاق اور نائلہ ان بتوں کے نام تھے، ایک کو انہوں نے صفا پہ رکھا اور ایک کو انہوں نے مروہ پہ رکھا۔ اسی طریقے سے جب وہ جاتے تھے حج پڑھنے کے لیے، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ میرا اللہ ہم تیری دربار میں حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ان کو تو نے خود شریک بنایا ہے، یعنی کوئی زبردستی تو تیرا شریک نہیں بن سکتا، تیرے اختیارات میں کوئی زبردستی تو دخل نہیں دے سکتا، لیکن تو نے اپنے محبوب اپنے پیارے لوگوں کو خود جو شریک بنا لیا ہے، اور تملکہ وما ملک، اور ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، اصل تو تو ہے لیکن یہ تیرے شریک ہیں معاملے میں۔ تو یہ اور انہوں نے لبیک میں ایک شرک بنا لیا، جیسے آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، سب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پر یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں جی، اللہ نے ان کو بھی مختار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح شریک بناتی ہیں جس طرح ابو جہل اینڈ کمپنی شریک بناتی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ باقی آپ اس کو یوں کان پکڑیں یا یوں کان پکڑیں، شرک شرک ہے، توحید توحید ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پہ رکھے اور شرک سے بچائے۔ تو اب جناب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، اچھا بعض مشرکین 13ویں تاریخ کو بھی رہتے تھے منا کے اندر، اور بعض 12 کو بھی آ جاتے تھے۔ تو اب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور اگر ہم 12 کو چلے جائیں مینا سے تو مشرکین بھی تو 12 کو چلے جاتے تھے، تو ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارا کام ان کے مطابق بن گیا، اور اگر ہم ٹھہر جائیں اور 13 کو جائیں تو بعد مشرکین تو 13 کو بھی جاتے ہیں، تو پھر ہماری ان سے تو موافقت نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم صفا مروہ دوڑیں تو صفا مروہ تو مشرکین بھی دوڑتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ یہ تو میرے احکام ہیں، اگر ان پہ تم عمل کرو گے کوئی گناہ نہیں ہے، تم تو میرے فرما برداری کر رہے ہو، میری تعمیل کر رہے ہو، پھر تم پر کیسے گناہ ہے؟ انہوں نے تو کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا ڈالی تھی، اس لیے وہ گناہ گار تھے۔ تم تو ان بتوں کے لیے نہیں دوڑ رہے ہو، تم تو مینا کے اندر 13ویں تاریخ کو کسی شرک کے لیے نہیں ٹھہر رہے ہو، اس لیے اگر 12 کو بھی چلے آؤ تو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر 13 کو بھی رہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا عمل مشرکین سے مل جائے گا اور ہم پر کوئی گناہ ہوگا نا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب 12 کا دن جو ہے وہ جفت بن گیا شفع، اور 13ویں تاریخ جو ہے وہ وتر بن گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور بی بی اسماء جو ہیں یہ بہن ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ یہ بی بی اسماء وہ ہیں جن کا لقب ہے ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب حضور پاک نے آقا نے سرکار مدینہ نے حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور کے لیے جو سامان تیار کیا گیا، کچھ ستو تیار کیے گئے، کچھ چنے تیار کیے گئے، کچھ زاد سفر تیار کیا گیا، تو کپڑے کی تھیلیاں بنائی گئیں، اور کچھ چمڑے کی وہ گربا جنہیں آپ مشکیزیں کہتے ہیں، پہلے دور میں پانی بھی انہی میں ہوتا تھا، اور گھی اور تیل وغیرہ بھی مشکیزوں میں رکھا جاتا تھا۔
تو اب ان کے باندھنے کے لیے ضرورت تھی کہ رسیاں اوپر باندھ دی جائیں تاکہ کوئی چیز گرے نہ. تو اب رسیاں گھر میں جب نہ ملیں اور ایک دو چیزیں بچ گئیں باندھنے کے لیے، تو بی بی صاحبہ نے اپنا ازار بند جو تھا وہ اپنے کپڑے سے نکالا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رسی بنا کے باندھ دیا. تو اس کا چونکہ ہجرت کے معاملے میں یہ قربانی تھی، اخلاص تھا، تو اس کا ذکر آج بھی حدیث میں موجود ہے کہ ذات النطاقین، وہ بی بی کے جس نے یہ قربانی بھی کر ڈالی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر. اور بی بی اسما کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور یہ بھی بڑے شان والے آدمی تھے. اور ان کا بھی مقابلہ ہوا پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. تو حجاج ابن یوسف نے آ کر ان کو سرزمین حرم میں مکہ مکرمہ میں شہید کیا، ورنہ مکہ مکرمہ پر اس وقت ان کا قبضہ تھا اور اس وقت یہ امیر المومنین تھے اور آپ نے یہاں حکومت بھی فرمائی. لیکن حجاج ابن یوسف جو ظالم هذه الامہ، اس امت کا جو بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے آ کر مقابلہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اس مقابلے میں شہید ہو گئے. تو اس شہادت کے بعد اس ظالم نے یہ بھی حکم دیا کہ حرم کے باہر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ باغیوں کو کیسی سزا دی جاتی ہے. کیونکہ اس کے مقابلے پر اپنے دماغ میں تو یہ تھا کہ باغی ہیں، حالانکہ باغی تو وہ تھا جو فساد کر رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر تو باغی نہیں تھے. اور یہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے اللہ کا کعبہ بھی بنایا ہے، جنہوں نے حضور پاک کے حکم پر کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے وہ نیچے کر دیا اور دوسرا دروازہ بھی لگایا، اور حتیم کا علاقہ جو ہے وہ بھی اللہ کے کعبے میں شامل کیا. تو حجاج نے آنے کے بعد پھر کعبے کو بدل ڈالا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کی یاد جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کی کروڑوں ان پہ رحمتیں اور سلام ہوں، آپ کو جب پھانسی پہ لٹکایا گیا اللہ کے دین کے لیے، تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ یعنی والدہ ہے، ماں ہے، اور ماں کا دل آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا سولی پہ لٹکا ہوا ہو. تو بی بی صاحبہ جب گزری اور دیکھا کہ بیٹا سولی پہ کھڑا ہے تو بی بی صاحبہ نے مسکرا کے کہا کہ اچھا ابھی یہ سوار اپنے گھوڑے سے نہیں اترا، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو خوش ہونے کی بات تھی نا، کہ جب دین کے بارے میں اللہ کے لیے وہ قربان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ابھی یہ سوار ابھی تک اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، نیچے نہیں اترا ہے. تو بی بی صاحبہ یہ کہہ کر حرم میں آ گئیں. اب جو آدمی بھی وہاں سے گزرتا تو وہ جا کے کہتا کہ یا اللہ عبداللہ ابن زبیر پہ اپنی کروڑوں رحمتیں بھیج، اور اس کا قاتل ظالم جو ہے حجاج ابن یوسف، اس پر اپنی کروڑوں لعنتیں نازل فرما. تو اب حجاج کو پتہ چلا کہ جو بھی گزر رہا ہے مجھ پہ لعنتیں بھیج رہا ہے. اس نے کہا کہ جلدی سے اتار دو لاش. تو لاش کو جلدی سے اتار دیا گیا اور اس کے بعد آپ بھی جنت المعلی میں دفن کر دیے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کی خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے وہ فرماتی ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پورے مدینے پہ سخت طاری ہو گیا، یعنی کوئی آدمی بول نہیں سکتا تھا غم کے مارے، اور کسی کی زبان نہیں ہلتی تھی، اور محسوس ہی ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی جھک گئے ہیں. ایسے محسوس ہوتا تھا، ایسے غم کے بادل چھا گئے کہ اتنا بڑا لاڈلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بی بی اسما کا بیٹا ہے، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی آپ کے دوتے ہیں. تو اتنا بڑا ان کی شان تھی. تو وہ جب خطبہ فرما رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت الشفع والوتر کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس سے مراد شفع ہے، اور ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اگر 13ویں تاریخ کو بھی مینا میں رہے اور رمی جمرات کرے تو 13ویں جو ہے وہ وتر ہے اور 12 جو ہے وہ شفع ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے جو مفسر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا. وقال ابن جریج اخبرنی محمد بن المرتفع انه سمع ابن الزبیر يقول الشفع اوسط ایام التشریق والوتر آخر ایام التشریق. اب فرماتی ہیں ابن جریج کہ مجھے محمد ابن المرتفع نے خبر دی ہے،
وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابن الزبیر سے سنا رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے سنا، وہ فرماتی تھی شفاع، وہ کہتے تھے شفاع کہتے ہیں 12ویں کا دن تشریق کا، اور وتر کہتے ہیں آخر ایام التشریق، یعنی 13ویں کا دن جو ہے وہ وتر ہے۔ وفی الصحیحین من روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ فهو وتر يحب الوتر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں جب صحیحین کا نام لیا جائے تو مراد ہوتی ہے بخاری اور مسلم، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان ائمہ پر، انہوں نے جو 2 کتابیں لکھی ہیں اللہ نے ان کو اتنا مقبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ اب کہیں بھی اگر صحیحین کا لفظ بولا جائے تو مراد بخاری اور مسلم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی شان ہے، جیسے شیخین بولا جائے صحابہ میں تو ابی بکر و عمر مراد ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں اگر صحیحین بولا جائے اصطلاح میں تو مراد ہوتی بخاری اور مسلم۔ اسی طرح پھر اپنا فقہ میں صاحبین، فقہ میں اگر صاحبین بولے جائیں تو اس سے مراد امام ابی یوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، جب بھی صاحبین کا لفظ آئے گا فقہی معاملے میں تو اس سے مراد ان کی لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حبرین، یہ مصطلحات ہیں علماء، حبرین بولے جائیں کہ حبرین یا ما قال الحبران تو مراد ہوتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ائمہ اعلام پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ کہ بعض لفظ جو ہے نا جی کسی کے لیے ایسا ساتھ لگ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ لفظ اس سے جدا ہی نہیں ہوتا، کوئی آدمی جتنی جدا کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھا نا جی، اب سیدنا ابی بکر جو ہے، آپ کا نام ابی بکر تو نہیں ہے، ابی بکر تو کنیت ہے، اور صدیق آپ کا لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس صدق کے مجسمے پر لفظ صدق ایسا لگ گیا ہے کہ جہاں صدیق کا لفظ آئے تو دماغ حضرت ابی بکر کی طرف جائے رضی اللہ تعالی۔ یعنی حالانکہ اور سارے صحابہ سچے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ الصحابہ تو کلہم صدوق و عدول رضوان اللہ علیہم، کہ تمام صحابہ سچے بھی ہیں عادل بھی ہیں، لیکن قدرت کی شان ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ آپ حضور پاک آئے سچی بات لے کر، اور اس سچی بات کی تصدیق کس نے کی؟ سیدنا ابی بکر صدیق نے۔ تو اللہ نے وہ لقب آپ کو ایسا دے دیا، ایسا لقب عطا فرما دیا کہ اب حضور پاک بھی کبھی نام نہیں لیتے تھے آپ کا، حضور بھی اسی لقب سے آپ کو پکارتے تھے۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور پاک ایک پہاڑ مبارک پہ کھڑے تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بھی تھے، اور سیدنا عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، پہاڑ میں جب زلزلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا غصے سے پہاڑ سے، اور آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، کیا تم زلزلہ کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تو میں تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ تو وہاں بھی حضور نے اپنے ذات لفظ لیا نبی و صدیق و شہیدہ، حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور خدا کی شان دیکھیں، یعنی یہ اللہ کی عنایات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ جنہیں اپنی رحمتوں سے چن لے، جنہیں اپنی رحمتوں میں منتخب کر لے۔ کہ آج ایک عام مولوی سے بھی پوچھو نا تو بہت کم لوگوں کو آپ کا نام یاد ہے، سب کہیں گے حضرت ابی بکر نے صدیق۔ اللہ نے وہ صدق کا، وہ صداقت کا مجسمہ بنا دیا اور ایسا لقب عطا فرما دیا کہ قیامت تک آپ کے نام کے ساتھ وہ چسپاں ہو گیا ہے، اور ایسا اللہ نے اس کو فٹ کر دیا ہے کہ وہ علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا خدا کی جان دیکھیں
کہ جس نے سیدنا صدیق کا انکار کیا ان کے مذہب کی بنیاد بھی جھوٹ بن گیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابی بکر صدیق سے جس نے بغض رکھا، جس نے انکار کیا اور جس نے اختلاف کیا، ان کے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ۔ ان کے مذہب کی بنیاد تقیہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے صدیق بنایا تھا، صدیق کو نہ مانا تو نتیجہ تو ملے گا۔ نتیجہ یہ ملا کہ پورے مذہب کی بنیاد بھی جھوٹ پہ آ گئی۔ پورے مذہب کی بنیاد جو ہے، یعنی حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی کوئی نہیں، یعنی ان کے دین کی بنیاد تقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، مسئلہ کچھ ہو بتلایا کچھ جائے، اور ظاہر میں کچھ کیا جائے اور اندر کچھ ہو، اسی کا نام تو ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس صفت سے نوازیں اور جس کو یہ شان عطا فرمائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں جی کہ شیخین کا لقب آ گیا تو سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر۔ اسی طرح ایک آدمی نے، پرانے دور کی بات ہے کہ ہند کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت شاید حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا اور کسی بزرگ کا واقعہ ہے، اللہ اعلم، کیونکہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کر واقعے کو بڑی صحت سے بیان کرنے کی ذمہ داری ہوتی کہ ایک آدمی نے سوال لکھ دیا کہ بھئی اسلام میں شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور آپ کہتی ہیں کہ سیدنا صدیق افضل ہیں تمام صحابہ سے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یاد رکھو یہ عقیدہ ہے، جو سیدنا ابی بکر کو افضل نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ حضور کے بعد اگر مرتبہ ہے تو سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یعنی یہ بات عقیدے میں شامل ہے، یعنی جو آدمی لم یعتقد اس یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب اس نے لکھا کہ جناب جب سیدنا صدیق کا اتنا بڑا شان ہے اور آپ کہتے ہیں شہادت کا بڑا شان ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن آپ کا سب سے افضل اعلیٰ اولا جو افضل خلیفہ ہے وہ تو شہید ہی نہیں ہوئے، ان کو تو شہادت کی موت ہی نہیں ملی۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ تو بڑا عجیب اس بزرگ نے جواب عطا فرمایا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا بھی ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلی تو ظاہر پہ اگر نظر ڈالو تو حضرت صدیق تصویر ہے محمد مصطفیٰ، کیونکہ میرے مدنی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی تو ابو بکر کو کیسے نصیب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے نا، تو حضور بھی شہید نہیں ہوئے میدان جنگ میں اور سیدنا صدیق بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور ایک ہے معنوی شہادت، معنوی شہادت حضور کو بھی ملی ہے اور صدیق کو بھی ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک کو کیسے ملی کہ حضور پاک نے جب خیبر میں جب آپ کو ایک یہودیہ نے زہر کھلائی تھی، اس زہر کا اثر جو ہے آپ کے بدن میں باقی رہ گیا، تو جب حضور کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ، آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارا اور فرمایا کہ یا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری، اس وقت میری آنتیں مبارک جو ہیں اندر سے وہ کٹ رہی ہیں، من سم الذی اکلت بخیبر، یہ اس زہر کا اثر ہے جو یہودیوں نے مجھے خیبر میں دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس زہر کا آج اثر ہو رہا ہے تاکہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمائے۔ تو معنوی طور پر حضور کو مرتبہ شہادت بھی نصیب ہوا، اور بے عین ہی وہی مرتبہ سیدنا ابی بکر کو بھی ملا کہ حضرت ابو بکر کو جب سانپ نے ڈسا تھا تو وہ زہر کا اثر بھی باقی رہا، اس زہر کا اثر بھی باقی رہا، تو حضور کو بھی شہادت اس زہر سے ملی اور سیدنا ابو بکر کو بھی ثواب کے لیے اس زہر کا اثر جو ہے آپ کے بدن میں باقی رہا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ تھا۔ اچھا، اور اسی طرح اور آگے چلیں، اور آگے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کے بھی نواسے شہید ہوئے۔ نواسا کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کا بیٹا، حضرت حسین حضور کے نواسے، ان کو شہادت ملی۔ حضرت صدیق کا بھی نواسا شہید ہوا، عبداللہ ابن الزبیر، وہ بی بی اسما کا بیٹا ہے اور بی بی اسما بیٹی ہے حضرت ابی بکر کی۔ حضور کے بھی نواسے شہید ہوئے اور اعلاء حق کے لیے ظالم کے مقابلے پر، اور حضرت ابی بکر کا بھی نواسا شہید ہوا اعلاء حق کے لیے اور حجاج کے ظلم کے مقابلے پر۔
اور پھر دونوں کا فرق بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ، ایک کو شہادت وہاں قرب و بلا میں ملی اور ایک کو مکہ مکرمہ میں ملی. تو یہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کی بات تھی کہ اللہ جس کو نوازنا چاہے اور جس کو اللہ انعامات دینا چاہے تو اللہ تقدیر کے اندر ایسے فیصلے فرما دیتے ہیں کہ ان فیصلوں کو پڑھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح آپ سیدنا ابی بکر کی عمر ڈھونڈیں، آپ کی عمر آپ تلاش کریں، بے عین ہی آپ کی عمر اتنی ہے جتنی عمر ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی سے اور آگے بڑھیں اگر تو جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے بعض کتابوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کی مٹی جس مقام سے اٹھائی جاتی ہے اس کو دفن بھی وہی کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ کی مٹی اٹھائی گئی میرے آقا کے لیے وہیں سے ابی بکر کی بھی اٹھائی گئی. تو اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد الوفات بھی ایک ہی مقام پہ جمع فرما دیا تاکہ قیامت میں بھی دونوں اکٹھے کھڑے ہوں رضی اللہ تعالی عنہم وارضا. اس لیے ہمیشہ یہ اللہ کی شان ہے، نہ دشمن چھین سکتا ہے، نہ مخالف اس میں کمی کر سکتا ہے، نہ کافر کفر کر کے ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے ان کی شان میں کوئی بٹا لگا سکتا ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے. اسی طرح اگر اصحاب کبار کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کرے گا، کوئی ان کے بارے میں تبرہ کرے گا، کوئی ان کے بارے میں غلط لفظ بھی کہے گا تو وہ بالکل وہی بات ہے جیسے اللہ نے خود قرآن میں جواب دے دیا کہ جب صحابہ کو مشرکین مکہ نے گالی دی اور کہا کہ نؤمن کما آمن السفہاء، اللہ نے اس کا جواب دیے. میرے آقا نے ایک مسئلہ ہی بتلا دیا. فرمایا اذا رأیتم، آپ نے فرمایا اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں برا لفظ کہتے ہیں یا برائی کا کوئی اظہار کرتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا بس تم یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدے کی توفیق دے. کیونکہ بعض لوگ بیچارے غلط فہمیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، جہالت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے پیدا ہوئے کوئی حق بات کان میں آئی نہیں، والدین کا ماحول غلط تھا، ساتھ گھر والوں کا ماحول غلط تھا، پھر جس مدرسے میں بھیجے گئے وہاں کا ماحول غلط تھا. وہ بیچارے اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق اور باطل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو حق اور باطل میں امتیاز کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے اب دیکھیں ففی الصحیحین، حالانکہ امام بخاری اور مسلم کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے. حدیث کی سب سے پہلی کتاب بخاری شریف نہیں ہے، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اور اسی طریقے سے بڑی کتابیں. اچھا، اور ساری بخاری شریف میں آپ دیکھیں تو سند ثلاثی جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 22 حدیثیں ملیں گی جو سند ثلاثی سے ذکر کی گئی. اچھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے اس کی تمام روایات جو ہیں وہ سند ثلاثی کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مرتبہ صحیحین کو عطا فرما دیا وہ کسی کتاب کو نہیں ملا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. حالانکہ موطا امام مالک ہے، یا اسی طرح ترمذی ہے، اسی طرح نسائی ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح سنن ابی داؤد ہے، یعنی السیاحت فقہ ہے. اور اسی طریقے سے مسند مسانید میں سے مسانید ہیں، مسند ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے، اسی طرح مسند ابی یعلا ہے. بڑے بڑے مسانید ہیں اور ان میں بڑی بڑی صحیح حدیثوں کے ذخیرے ہیں. لیکن جو مرتبہ اللہ نے بخاری اور مسلم کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہ ملا رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے شان اور بلند فرمائے. اللہ ان کے خدمات دینیہ کو منظور اور مقبول فرمائے. کہ اخلاص جو ہوتا ہے نا جی، جو تڑپ ہوتی ہے نا اخلاص دل میں، وہ جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اتنی اللہ کے ہاں کام مقبول ہوتا چلا جائے گا. نہ یہ بڑے پہ ہوتی ہے نہ چھوٹے پہ ہوتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے اخلاص پہ کہ آپ ایک کام کریں جتنا اس میں آپ مخلص ہوں گے، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، اتنے اس کام کو اللہ اوپر چڑھا دیں. اللہ تبارک و تعالی مقبول فرما دے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک حدیث مبارک لکھنے کے لیے آپ تحقیق کرتے
سندن متنن لفظن معنن، اور اس کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا، پھر باقاعدہ آپ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ استخارہ فرماتے، پھر تسلی ہوتی، پھر جا کر کتاب میں ایک حدیث لکھتے، پھر جا کر اطمینان ہوتا، حالانکہ پوری بحث فرما چکے تھے، روایتن درایتن سندن متنن لفظن معنن ظاہرن باطنن اور تمام مصطلحات، لیکن پھر بھی ایک تسلی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی غسل فرماتے۔ اب اندازہ کرو جس آدمی نے اتنی حدیثیں اور 1,00,000 حدیثوں میں سے 6,000 حدیثیں منتخب فرمائی، اور پھر کتنی ڈھونڈا ہوگا اور کتنی محنت فرمائی ہوگی، تو جتنی اخلاص ہوگا اتنی ہی اللہ پاک کام میں مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین پر، تمام ائمہ فقہا پر، تمام ائمہ مجتہدین پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھو یہ دعا ان کے لیے نہیں، اصل تو ہمارے لیے ہے۔ اصل یہ دعا جو ہوتی ہے نا، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے محبوب بندوں کے لیے یہ بندے دعا مانگ رہے ہیں، ان پہ میں رحمت کر دیتا ہوں۔ اس لیے اصل یہ جب دعا مانگتے ہیں نا کسی دوسرے کے لیے، وہ دعا اصل تمہاری اپنے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں میں کبھی آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں میں تمام عالم کے مسلمانوں کو شریک کرنا چاہیے، تاکہ جتنی آپ لوگوں کے لیے دعا مانگیں گے اتنی اللہ کی رحمت کے آپ زیادہ حقدار بنیں۔ تو حدیث مبارک میں کیا آیا؟ حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابی ہریرہ، ان کا نام ابی ہریرہ ہو گیا، حالانکہ کنیت ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، اور کنیت اتنی معروف ہے کہ نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نام سے معروف نہیں، کنیت سے معروف ہے۔ اتنی مشہوری ہو گئی کہ کوئی جانتا بھی نہیں ابی سلمہ کا نام کیا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے۔ اور مکثرین لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں حضور پاک سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 99 اسما ہیں، 99 اسما کی پھر آگے حضور پاک نے تفسیر فرمائی، یعنی 100 الا واحدہ، یعنی 100 مگر ایک کم، ایک نکال لو تو کیا بنے گا 99، تو وہاں 99 بھی تو وطر ہے نا۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، کیونککہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وطر ہیں، ایک ہے، اسی لیے وہ وطر کو محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضور سرما پہنتے تو 3 دفعہ پہنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو 3 دفعہ، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کے عدد کو زیادہ ترجیح دیتے تھے کہ اللہ کو جو وطر پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی ایسی ہے کہ جس میں حیات ہے اور موت کوئی نہیں، وجود ہے اور عدم کوئی نہیں، اور جس میں علم ہے اور جہل کوئی نہیں، جس میں کمال ہے اور نقصان کوئی نہیں، جس کے اندر قدرت ہے اور عجز کوئی نہیں۔ جیسے بھی ہم غور کریں گے تو ان اللہ وطر یحب الوطر۔ اور حضور نے فرمایا کہ من احصاها، جو اللہ کے ان 99 ناموں کو، احصا کا معنی ہوتا ہے، اصل میں یاد رکھو احصا کا معنی ہوتا ہے گننا۔ گننے کا کیا معنی؟ تم جب کسی چیز کو گنتے ہو تو مضبوط کر لیتے ہو نا کہ میرے پاس 1 2 3 4 روپے ہیں، اچھا جی اب جناب ایک اور آ گیا تو پھر گنا 1 2 3 4 5 ہے جی۔ تو گننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا محفوظ کرنا۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو ان اسماء کو یاد کرے، مضبوط کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مضبوط کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ نام 99 یاد کر لے بس، معنی یہ ہے کہ ان اسماء میں جو اللہ کی صفات کا ذکر ہے اس کے مطابق پھر عقیدہ بھی رکھے، اس کے مطابق پھر اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ یعنی جیسے اللہ کی صفات میں سے آ گیا کہ علیم اسی کی صفت ہے، سمیع اسی کی صفت ہے، خبیر اسی کی صفت ہے، بصیر اسی کی صفت ہے، رحمان اسی کی صفت ہے، رحیم اسی کی صفت ہے، مالک اسی کی صفت ہے، خالق اسی کی صفت ہے، رازق اسی کی صفت ہے۔ تو اب عقیدہ اور یاد رکھنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو رازق نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی غیر کو مالک نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی غیر کو علام الغیوب عالم الغیب نہ سمجھے، عقیدہ بھی رکھے۔ مضبوط کرنے کا معنی یہ ہے، یہ تو نہیں مضبوط کرنا کہ نام بس صرف یاد کر لے اور جناب اللہ معاف کرے عقیدے میں بھی کفر ہو اور عقیدے میں بھی شرک ہو۔ صرف 99 نام یاد کرنے سے جنت ملتی ہے تو 99 نام تو ہر آدمی یاد کر لے گا، کون سے مشکل ہے۔
اور بعض اسماء قرآن پاک میں موجود ہیں اور بعض اسماء جو ہیں وہ احادیث مبارک میں موجود ہیں۔ بعض جگہ اللہ نے اسماء کا ذکر فرما دیا ہے 2 کا، اور بعض جگہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے 4 کا، اور بعض جگہ اللہ نے زیادہ کی فرما دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم۔ اس لیے بہرحال، اور ایک میں یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، حضور نے فرمایا ان 3 صورتوں میں ایک آیت آئی ہے، اسی کے اندر اسم اعظم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا کہ جب ان 3 صورتوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں تو ایک لفظ، ایک آیت ہمیں مشترک ملتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس لیے بعض ائمہ کا یہ بھی خیال رہا کہ الحی القیوم جو ہے یہ اسم اللہ الاعظم ہے۔ یعنی بہرحال اللہ اعلم، اصل تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں بعض روایات میں، بعض کتابوں میں اور بعض علماء نے لکھا کہ لفظ اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے، بعض نے کہا کہ اللہ، اور بعض نے جمع بھی کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، کہ شاید اسی میں کہیں وہ اسم اعظم مبارک آ جائے۔ تو بہرحال آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا جی کہ وظیفہ بدلاؤ اور وظیفہ بدلاؤ اور فلاں بدلاؤ، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہم مسلمان اتنے ضعیف الاعتقاد ہو گئے ہیں کہ پیر اگر کوئی ان کو وظیفہ بتلا دے نا، مر جائیں گے، پیر کا وظیفہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی پیر کے وظیفے پر ایسے جمتے ہیں نا جی، ایسا مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں اور ایسا اس کو حرز جان بنا لیتے ہیں کہ مر جائیں، فرض نماز چھوٹ جائے، پیر کا وظیفہ پورا کرے گا۔ اللہ کی نماز فرض چھوٹ گئی لیکن وظیفہ حضرت پڑھیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ سب سے بہتر وظیفے وہ ہیں جو بتلائے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے بھی فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بڑے پسندیدہ نام ہیں، تمہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو ان کے ناموں سے پکارو۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جب بھی تو بندے کو حاجت پیش ہو، جب بھی بندے کو کوئی مشکلات آ جائیں، جب بھی بندے کو کوئی مصائب، پریشانیاں یا ایسی کوئی بات آ جائے تو اللہ کے اسماء کے ساتھ اللہ کو پکارے، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اور جو بھی نام آپ کو یاد آئے، یا لطیف یا ودود یا غفور یا سبوح یا قدوس، یعنی جو بھی آپ کو نام آئے، جیسے کہ صحابہ کہتے تھے الذو بیا ذا الجلال والاکرام، صحابہ کہتے تھے پناہ پکڑنی ہے، پکارنا ہے تو پکارو یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا، بعض علماء نے تھوڑا سا اس میں تفصیل بھی بیان کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا کام کیسا ہے، مثلا تمہارے رزق میں کمی ہے مثال کے طور پر، تو اب یہ یا رزاق یا رزاق یا وہاب وہب لنا، تو ایسی دعائیں آپ مانگیں گے تو اس میں انہوں نے کہا ایک مناسبت ہے اس اسم کو اس چیز کے ساتھ، تو وہ دعا مبارک زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچوں میں اور گھر میں اور محبت اور الفت کا تقاضا ہے تو یا لطیف و یا ودود، ان الفاظ میں چونکہ وہ توادد اور تعاطف اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے زیادہ رحمتیں آ جاتی۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی دشمن ہو تو پھر یا جبار یا متکبر، کیونکہ جبار اسی کی شان ہے، اور کون ہے جو جبار بنے، اور کون ہے جس کو تکبر زیب دیتا ہو۔ ان اسماء کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو جلد منظور فرماتے۔ اور میرے مدنی پاک کی ایک دعا مبارک ہے، وہ بھی اگر آپ یاد کر لیں، آپ خیر یاد تو نہیں کریں گے چونکہ میں پیر شیر تو ہوں نہیں، نہ گلابی پیر نہ وہابی پیر، پیر جو نہ ہوا، میں تو طالب العلم ہوا نا،
تو ایک دعا مبارک ہے، بہرحال یاد کر دیں، اللہم انی عبدک. یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی لفظ سن لے تو کہیں حدیث میں کتاب لے کر پڑھ لے. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یعنی آدمی کو جیسی مصیبت ہو اگر یہ دعا پڑھے اللہ کی رحمت سے 3 دن میں مصیبتیں ٹل جائیں اور تمام اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. عجیب دعا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی ہم نے تو سیدھی سی بات ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ مرشد ہے تو محمد ہے، اور قائد ہے تو محمد ہے، ہادی ہے اللہ نے بنا کے بھیجا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور امت کو ہدایت کرنے والے ہیں تو محمد مصطفیٰ ہیں. اور اگر جنت ملے گی تو آپ کے قدموں سے ملے گی، نجات ملے گی تو آپ کے قدموں میں ملے گی، آپ کی اتباع میں ملے گی. ہم نے تو یہی عقیدہ رکھا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، تم وہابی کہو، تم منکر نبی کہو، تم جو مرضی ہے کہتے رہو، تمہارے کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ اپنے علم سے فرمائیں گے. تو اب دیکھیں حضور کی کیسی دعا، فرمائے اللہم انی عبدک، میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. حضور فرماتے ہیں میں تیرا بندہ ہوں، اور صرف اتنا نہیں، فرمایا ابن عبدک، اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے ایک بندے کا بیٹا. ایمان سے کہو جو کہتی ہیں حضور نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو اب حضور سچے ہیں یا کہنے والا سچا ہے؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں ہو. ایک بات حضور فرما رہے، ایک بات 14ویں صدی کا پیر کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے، تو سچا کون ہے؟ جو حضور کو سچا نہ مانے مسلمان بھی ہے. تو حضور کیا فرماتے؟ اللہم، یاد کرو، اللہم یا اللہ. اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. یعنی باپ بھی اور ماں بھی دونوں میرے بندے ہیں تیرے، تو میں تو ان بندوں کی اولاد ہوں میرا اللہ. ناصیتی بیدک، میرا ماتھا جو ہے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے پلے میں تو کچھ نہیں، ہر چیز جو ہے. ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، تیرا حکم ہے جو میرے اندر جاری ہونے والا. عدل فی قضاؤک، اور جو آپ قضاء و قدر میں میرے بارے میں فیصلہ فرمائے عدل ہے، انصاف ہے، میرا ایمان ہے. اور آگے کیا فرمائے؟ اللہم یا اللہ انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سائل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. اور دینے والا کون ہے؟ اب ہم سوال کس سے کریں؟ حضور نے سوال کس سے کیا؟ اللہ سے. یا حضور نے فرمایا یا اللہ یا آدم، میرا ابا تو بھی تو بڑے شان والا نبی ہے نا، یا ابراہیم تو بڑے شان والا نبی ہے، کچھ مجھے بھی تو عطا فرما دے. یا اسماعیل، آپ نے پکارا تو ہم جو پکارتے ہیں یا دستگیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، صرف شرک نہیں. اللہم انی اسألک باسمک باسمائک، اور کیسی دعا فرمائی؟ فرمایا اسألک، میں آپ سے سوال کروں، الذی سمیت بہ نفسک، اور وہ اسماء جو آپ نے اپنی ذات کے اپنے نام بھی خود رکھے ہیں. او انزلتہ فی کتابک، یا کچھ نام جو آپ نے قرآن میں بھی اتارے ہیں. او علمتہ احدا من خلقک، یا میرا اللہ کوئی ایسا آپ کا نام ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھلایا ہو اور ہمیں نہ بتلایا ہو. او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا میرا اللہ پتہ نہیں آپ کا کوئی ایسا نام بھی ہو جو آپ نے چھپا لیا ہو اور ہمیں اس غیب کا پتہ نہ ہو. تو فرمایا کہ ان ناموں کے ساتھ میں مانگتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، کہ میرا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور ہمارے سینوں کے اندر جو ہم ہیں، جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو اپنی رحمت سے دفع فرما دے. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا مانگے گا اللہ اس کے تمام غم اور ہم جو ہے رفع فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بہرحال آپ کوئی کتاب لے لیں اور اس میں دیکھ لیں
میں نے 2 دفعہ تو دہرا دی ہے، اللہ کرے آپ کو یاد ہو جائے، لیکن آج کل یاد ہوتا نہیں۔ کوئی فلمی گانا ہوتا تو ضرور یاد ہو جاتا، یہ تو حدیث پاک ہے، کون یاد کرے؟ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا بنا دے، اللہ ہمیں حضور پاک کا عشق اور محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں صحابہ کا دیوانہ بنا دے، اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرما دے۔ فرمایا قول رابع قال الحسن البصري وزيد بن اسلم الخلق كلهم شفع ووتر اقسم تعالى بخلقه وهو رواية مجاهد والمشهور انه الاول وقال الاوفي بن عباس والشفع الذي قال الله وتر واحد وانتم شفع ويقال والشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب۔ حضرت حسن بصری اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ بھی مخلوق جو ہے وہ شفع ہے۔ کیا معنی؟ ہر مخلوق جوڑا ہے نا، ہر مخلوق جو ہے وہ جوڑا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ ہر مخلوق کے جوڑے ہیں لیکن اللہ کی ذات ایک ہے، وہ وتر ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا اللہ وتر، کیا معنی؟ واحد احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانتم شفع۔ آپ نے فرمایا ساری مخلوق جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، تم شفع ہو گئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شفع کا معنی جو ہے صلاۃ الغدات، یعنی صبح کی نماز جو ہے 2 رکعت ہے تو وہ شفع ہے، اور آخری نماز مغرب جو ہے وہ 3 رکعت ہے تو وہ وتر ہے۔ تو اس لیے یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی الحمدللہ سارے اقوال جمع فرما رہے ہیں۔ تو اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی بات علی العموم آ جائے اس میں پھر اقوال زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی تعین تو ہے نہیں۔ اللہ نے تو مطلق فرما دیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو کوئی تعین نہیں فرمائی گئی، اور جب تک وہ تعین ہمیں حدیث سے بھی نہ ملے اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، اور اگر غور کریں تو سارے مراد ہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی اختلاف بھی نہیں آتا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی امام مہدی کے بارے میں ظہور ہاں بالکل ہوگا، حدیثوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ان کا نام جو ہے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا، اور وہ پہلے مدینے میں ہوں گے، پھر وہاں سے مکہ میں آئیں گے، اور ما بین الرکنین جو ہے وہ ہوں گے۔ ایسا نہیں جیسے پہلے ایک فتنہ بنایا تھا مفترین نے، نعوذ باللہ سے وادی مر گئے، اللہ رحمت کرے، بس اللہ ہدایت دے۔ یہی ڈر ہوتا ہے نا، جب آدمی حدیث کو خود سمجھے تو پھر ایسی باتیں کر ڈالتا ہے، تو جب اگر سمجھنے والے سے سمجھے تو پھر غلطی ذرا کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ہوں گے، اور وہ اس وقت ہوں گے حتیٰ کہ اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ایک نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کر سارا معاملہ جو ہے سنبھالیں گے اور دجال کو بھی ماریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بعض ملنگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ غار میں مہدی چھپا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹی روایات ہیں کہ مہدی جو ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اور ایک 70 گز کا قرآن جو ہے اصل وہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ جناب ہے بھی بغیر کپڑوں کے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، غار میں ایسے بیٹھا ہے بغیر لباس کے بیچارہ۔ اور جس کا بیٹا بناتے ہیں حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں میری اولاد ہی نہیں، یہ کہتے ہیں اسی کا بیٹا ہے۔ وہ باپ کہتا ہے میری اولاد ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا تو کوئی اس بات نہیں۔ مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا، حرم میں اثر سے قبل طواف شروع کیا، غلط فہمی ہوگی، اثر کی اذان ہوگی، طواف ترک کر دیا، نماز کے بعد 12 طواف کیا، سا وغیرہ کی کوئی۔ ہاں کہتے ہیں جی میں عمرے کا احرام باندھ کے مدینہ پاک سے آیا، میں نے آ کے طواف شروع کیا، اتنی دیر میں کچھ طواف کے چکر بھی مجھے بھولے تھے، پھر عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، میں نے نماز پڑھی، پھر طواف پورا کیا، پھر صفا مروا دوڑا، تو طواف چونکہ میں نے چھوڑ دیا تھا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، جب نماز کھڑی ہوگی تو طواف تو چھوڑنا ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ فرض چھوڑ کے طواف میں لگے رہو۔ تم نے اچھا کیا، کوئی غلطی نہیں کی اور تمہارا عمرہ ٹھیک ہے۔ میں نے کئی دفعہ تو عرض کر دیا، اب روز جو ایک چٹ لکھ دو کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمیں دھکے دیتے ہیں، تو یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں کس کس کو دھکوں سے روکوں گا اور کس کس کو دیکھوں گا۔ میرے ذمہ کہنا ہے کہ بھائی دھکے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ بہرحال جو طلباء ہیں جن کے پاس کتاب ہے ان کا حق مقدم ہے، ان کو آگے جگہ دے دیا کرے۔
تو نہ جھگڑا کریں نہ اختلاف کریں۔ جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد 3 طلاق دیا، تو اب جناب کیا ہوگا؟ بہرحال احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی راستہ بھی نہیں رہا، کیونکہ جب بہرحال 1 طلاق پہلے دیا تھا، بعد میں 2 بھی دیتا، تب بھی آدمی کو 3 کا حق ہوتا ہے، 3 سے زیادہ کا تو حق ہی نہیں ہوتا۔ 1 دفعہ طلاق دے کر رجوع بھی کر لو تو 1 حق آپ ضائع کر چکے ہیں، یعنی وہ طلاق آپ دے چکے ہیں، باقی اب آپ کے ہاتھ میں 2 ہیں۔ البتہ باقی ائمہ کے نزدیک اگر 3 طلاق ایک وقت میں 1 لفظ میں دیا جائے تو اہل حدیث علماء کے نزدیک وہ 1 طلاق بنتی ہے، 3 نہیں بنتی۔ تو ان کے حساب سے تیری 2 طلاقیں، 1 پہلی بن گئی اور 1 وہ بن جائے گی، تو تم بچ جاؤ گے، تمہارا نکاح بھی بچ جائے گا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بس طلاقیں 3 ہو گئیں، اب جب تک وہ عورت کہیں دوسری جگہ شادی کرے، پھر وہ مر جائے دوسرا شوہر، یا اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر پہلے شوہر سے شادی کرے تو کرے، ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ نے جب کسی کو طلاق کا حق دیا ہے تو کیوں کھیلتا ہے وہ؟ جیسے اگلے دن ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا جی دیکھ، ایک آدمی نے مثلا بیوی کو 3 طلاقیں دی، مثال کے طور پر 1 دی، پھر مہینے کے بعد 1 دی، پھر مہینے کے بعد 1 دی، یہ تو سب کے نزدیک 3 طلاقیں ہیں نا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اور 3 طلاقوں کے بعد جب تک عورت حلالہ نہ کرائے پہلے شوہر پہ، حلال نہیں ہوتی۔ اس نے کہا دیکھو جی، زیادتی تو شوہر نے کی ہے اور اللہ نے سزا عورت کو دی ہے، کہ زیادتی تو طلاق دینے کی شوہر نے کی نا، کہ 3 طلاقیں اس نے دے ڈالی، اور سزا عورت کو ملی کہ وہ دوسرے کے گھر میں جائے، شادی کرے، پھر وہ اس کے ساتھ مجامعت کرے، پھر وہ طلاق دے، تو اب سزا تو بھگت رہی ہے عورت۔ تو یہ جی نعوذ باللہ اسلام نے عدل نہیں کیا، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرو کہ اللہ عقل دے۔ اچھا، اسلام نے کب کہا ہے کہ وہ حلالہ کرائے؟ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ عورت پہلے آدمی کے ساتھ نکاح، اب اگر وہ خود پہلے کی طرف آنا چاہتی ہے تو خود سزا بھگت رہی ہے یا اسلام دے رہا ہے؟ بھائی غور کرو نا، پہلے شوہر کے پاس، پھر اگر آنا چاہے تو حلالہ کرائے نا، نہ آنا چاہے تو نہ کرائے، آنا چاہے تو وہ خود چاہ رہی ہے یا اسلام نے سزا دی ہے؟ اور اسلام نے دونوں کو اس لیے دی کہ اگر تم ایسے ذلیل شوہر کے پاس جو پہلے تمہیں 3 دفعہ طلاق دے کے بے عزت کر چکا ہے، پھر تم اسی بدبخت کے پاس جانا چاہتی ہو تو پھر سزا بھگتو، تاکہ تم نہ جاؤ اس کے پاس۔ اسلام تو روکنا چاہتا ہے تاکہ وہ دوسری جگہ جائے، ایسے بدبخت کے گھر میں دوبارہ نہ جائے جس نے اس کی بے عزتی کی، جس نے توہین کی، جس نے 3 طلاقیں دے کر اس کو گھر نکالا ہے۔ ایسے شوہر کے بعد لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بندے مر گئے، تم جاؤ شادی کرو دوسری جگہ، اور وہ ہمیشہ سزا بھگتتا رہے۔ اب اگر تم دوبارہ خود ملنا چاہتے ہو، اسلام نے کہا نہیں، اب ایسے نہیں مل سکتے جب تک کہ وہ شادی نہ کرے، اور وہ شادی بھی کرائے کا سانڈ نہ ہو کہ اس کو کرائے پر لے آؤ کہ 1 رات کے لیے شادی کر لو، نہ، بلکہ شادی کرے اور اس کی منشا ہے طلاق، چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، یا جب وہ مر جائے، عدت گزرے، پھر پہلے شوہر کے پاس آئے۔ اس لیے اسلام کا تو عدل ہے، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو اسلام کا قصور تو کوئی نہیں۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا، ابھی ہم نے وہاں پہنچے نہیں تو تمہیں کیسے سمجھ آ گیا؟ جب پہنچیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، وہاں ہم پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تو لیال والشفع والوتر پہ ہیں، اگلی آیت تو آگے ہے۔ ویسے بہرحال یہ ہے کہ جب قسمیں کھائی گئیں تو اس کی یوں آسان سمجھ لو کہ میں کہوں کہ بھئی اللہ کی قسم ہے، یہ اینک میری ہے، اللہ کی قسم ہے بھائی، خدا کے بندے مجھے اللہ کی قسم، اور میں کہوں یار تمہارے لیے اب کافی ہو گئی بات کہ نہیں، ابھی تسلی ہوئی تمہاری، میری 3 قسمیں کھانے کے بعد بھی تیری تسلی ہوئی؟ تو اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندے کہ میں جب 5 قسمیں کھا چکا ہوں، اگر تم عقل والے ہو تو اب حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب تمہاری سمجھ کے لیے اتنی قسم کافی ہے کہ نہیں؟ یہ حل فی ذالک، کیا میرے ان قسمیں کھانوں میں عقل والوں کے لیے کفایہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ویسے انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو پڑھ لیں گے آپ۔ کی اخیر سورت کا علم تر کیف فعل ربک کا بھی ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تو تم خامخواہ مجھے آج پہنچا رہے ہو۔ عجیب لوگ ہیں، مرضی ہے، یہ کہتے ہیں 1 دن میں سارا قرآن ان کو پڑھا دو۔
ماشاءاللہ ان کو بڑا شوق ہے. امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی. بہرحال اگر امام شافعی کے مسلک پر ہیں تو آپ پڑھا کریں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام زور زور سے پڑھ رہا ہو، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اور تمہیں اس کا پڑھنا سنائی دے رہا ہو تو نہ پڑھو. اگر تم اتنی دور ہو کہ اس کا پڑھنا تمہیں سنائی نہیں دیتا تو پڑھا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام ہو تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے. امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے. احادیث الحمدللہ سب کے پاس ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس صرف حدیث نہیں، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں آپ دل میں بغض بھی نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائیں. تم اس جھگڑے میں اب نہ رہو. فاتحہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں مل کے اس بدبخت کے پاس جاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا. جو پڑھ رہا ہے ان کو نہ نکالو مسجدوں سے لڑ لڑ کر. جو بھی آ رہا ہے پڑھ رہا ہے شکر کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اصل تو تم سارے مل کے اس کی خدمت میں جاؤ جو پڑھتا ہی نہیں، جو فرض ہی نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد میں بھی نہیں آتا. یہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ائمہ برحق ہیں اور تمام کے پاس احادیث موجود ہیں اور اس کی تفصیل میں جانا علماء کا کام ہے. عصر کے بعد طواف کر کے نفل پڑھیں. اگر حنفی مسلک پر ہے تو نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ فرماتے ہیں حرم میں جب چاہے جائز ہے. اگر کوئی مسلم 14 سال پہلے وفات پا چکا، دوسرا مسلم غیر مسلم 1400 سال بعد وفات پا گیا تو زیادہ عذاب کس پر نازل ہوگا؟ تم عذاب کیوں پیمائش کر رہے ہو؟ عذاب کافر پہ زیادہ ہوگا. 1400 سال پہلے مرے یا بعد میں مرے، کیونکہ جب اللہ کی توحید جو ہے وہ تو عقیدہ فطرت ہے. اگر اس نے توحید پر ایمان نہیں لے آیا تو اس کو عذاب ہوگا. تو مسلمان کو تو اللہ دعا کرے اللہ کرے عذاب ہو ہی نہیں. اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا مٹکا لگے گا بھی تو وہ کافر کے برابر نہیں ہوگا. وہ ایسے ہوگا جیسے پاک کرنے کے لیے دھوبی ذرا کپڑے شپڑے کو مارتا ہے نا پھٹے وٹے پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑا پھاڑ ڈالے، مطلب ہوتا ہے گند وند نکال دے. تو وہ بھی ہمارے گناہوں کا جب گند وند نکل جائے گا پھر ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں آ جائیں گے. ویسے دعا یہ کریں آپ کہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے. ہم کس حساب کے قابل ہیں یا کون سے ہمارے عمل ہے؟ اللہ قرآن بھی مکمل نہیں آیا تھا. مکے میں رہا، مدینہ شریف گیا، کل مدینہ شریف سے واپس آیا اور آتے ہوئے احرام نہیں باندھا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بکری دم بھی ادا کرو اور ایک عمرہ بھی کرو. باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر تمہاری نیت عبادت کی نہیں تھی، کاروبار تھا، نوکری تھی، ملازمت تھی، ملنا ملانا تھا تو عمرہ ضروری نہیں. لیکن اگر تمہاری نیت عبادت تھی تو پھر عمرہ سب کے نزدیک ضروری ہے اور دم بھی سب کے نزدیک ضروری ہے. بغیر احرام کے ہم مکے میں داخل ہو گئے. دوسرے دن احرام جا کر ہم نے باندھا. بہرحال ایک بکری عطا فرمائے، دوسرے دن باندھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینک میں جو رقم جمع ہوتی ہے اور اس پر جو رقم ملتی ہے وہ سود نہیں ہوتی. تو مسئلہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا نہیں ہے، کسی مفسر کا، محدث کا، قرآن والے کا.